بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا کرم کرے، رحم فرمائے اور پاکستان کے مسائل حل ہوں۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبر؟ جی مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے متاثرین سیلاب کی آبادکاری کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ مارے گئے ہیں فی جاں بحق شخص 10 لاکھ روپے اس کو دیے جائیں گے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ وزیر اعظم جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت صرف چند کلومیٹرز پر رہ گئی ہے، وہ کبھی پنجاب میں ہیں، کبھی گلگت بلتستان میں ہیں، کبھی سندھ میں ہیں، کبھی بلوچستان میں ہیں، کبھی جنوبی پنجاب میں ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں ہیں، لیکن جن کی وہاں حکمرانی ہے وہ وہاں رفائی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ کہیں جلسوں میں نظر آتے ہیں، کہیں تنقید کرتے نظر آتے ہیں، کہیں نفرت پھیلاتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بہرحال وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گھروں کی تعمیر کے لیے بھی پیسے دیں گے، متاثرین کو بھی پیسے دیں گے، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم یہ متاثرین سیلاب کی آبادکاری کو مکمل نہیں کر لیتے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے ایک بار پھر فنڈ جمع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم والے جو مرضی ہے کر لیں، اب میچ نہیں جیت سکتے، میچ ہم ہی نے جیتنا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اب انقلاب ہی آئے گا، اب معاملہ آگے جا چکے۔ آئی ایم ایف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ عالمی منڈی میں حالانکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں مہنگی ہوئی ہیں، ریلیف نہیں دیا گیا۔ جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا وجہ ہے۔ پھر ادھر بدترین سیلاب ہے، بدترین سیلاب کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے زندہ جو بچ گئے ہیں ان کے لیے زندہ رہنا مزید بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سیلاب سے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں صرف ان کو پیسے دیں۔ اس موقع پہ بہت سارے نوسرباز بھی سامنے آ گئے ہیں جو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ ایک تو ٹرک ڈرائیور ایسا نکلا ہے جناب، اس نے بھکر والے علاقے میں جا کے وہ مال سیلاب زدگان کا بیچ دیا ہے۔ یعنی اس طرح کے لوگ بھی ہیں یہاں، کفن چور، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو خبردار کریں گے کہ مدد ہر صورت میں کریں، ضرور مدد کریں، لیکن یہ دیکھ لیں جو لوگ واقعی علاقے میں کام کر رہے ہیں متاثرین میں، ان کی مدد کریں، نوسر بازوں کے ہاتھ اپنا پیسہ نہ لگائیں۔ اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گلگت کے حوالے سے مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مظہر برلاس صاحب، آج جو وزیر اعظم نے خطاب فرمایا اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب آج گئے تھے جی گلگت بلتستان۔ انہوں نے متاثرین کی بحالی کے لیے 3 ارب روپیہ دیا ہے جی، اور پھر کوئی پلوں کے لیے اور مختلف خاندانوں کو آباد کرنے کے لیے، مختلف گاؤں جو ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے کچھ 100 ملین دیا ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو چیف سیکرٹری ہیں اور یہ محی الدین وانی، وہ بہت کام کر رہے ہیں، بڑے متحرک افسر ہیں، اور ان کی وہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے بھی خیر وہ ایک ایک گاؤں جا رہے تھے، ہر سڑک پہ جا رہے تھے۔ تو ہمیں ایسے متحرک افسروں کی ضرورت ہے جو بجائے ٹھنڈے کمروں میں سونے کے یا بیٹھ کے گپ شپ لگانے کے کام کریں۔ تو ایک تو محی الدین وانی کو شاباش صحیح کہ ہے۔ بطور چیف سیکرٹری انہوں نے بڑا کام کیا۔ قمر زمان قاہرہ بھی نظر آئے، چونکہ وہ مشیر ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان، بالکل صحیح ہے۔ اور جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں حافظ حفیظ الرحمان، وہ بھی نظر وہ آئے۔ بھی ساتھ تھے، جی ہاں بالکل۔ لیکن اب یہ خبر نکالنی پڑے گی کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ کیوں نہیں آئے، یا انہیں اطلاع نہیں تھی یا وہ نہیں آئے۔ تو یہ خیر ایک سیاسی بات ہے۔ باقی جو آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف صاحب فلاں جگہ بھی جا رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں ملک کے، انہیں ہر جگہ جانا بھی چاہیے، ان پہ فرض ہے۔ جہاں تک ان کے مخالفین کی بات ہے تو میاں شہباز شریف نے بھی کل ایک تقریر میں بڑا شوق پورا کیا تھا مخالفین پہ اس وقت انہوں نے بھی حملے کیے تھے، انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ بطور وزیر اعظم ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ لوگوں میں جائیں، لوگوں کی بحالی کے لیے کام کریں۔ اپوزیشن کی طرف سے اتنا ہی بڑا، اپوزیشن کیا ہے، ایک جماعت اپوزیشن کی ہے، باقی تو سارے ان کے ساتھ ہیں۔
وہ اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ ریلیف فنڈ اکٹھا کر رہی ہے، ان سے زیادہ ریلیف فنڈ اکٹھا کرتی ہے، لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میرا خیال ہے انہوں نے کوئی 500 کروڑ جمع کیے تھے، اس ہفتے بھی کر لیں گے، وہ بھی پاکستان میں ہی لگنا ہے۔ تو اس وقت تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو ہمارے بھائی متاثرین ہیں ان کا خیال کیا جائے، بجائے اس کے کہ سیاسی مخالفین کو حملے برا کیے بھلا جائیں، ان کو برا کہا بھلا جائے۔ کہا وہ جائے۔ کوئی بھی کرے، لیکن جو جمہوریت میں ہم سنتے ہیں کہ بڑی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ برا صاحب، اعداد و شمار کے حوالے سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ حالیہ سیلاب میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، اس میں ہمارے بلوچستان دیکھیے پورا صوبہ متاثرین ہی ہیں، سندھ پورا صوبہ متاثرین میں ہے، جنوبی پنجاب کے 2-3 اضلاع جو ہیں وہ متاثرین میں ہیں، خیبر پختونخوا کا جو ایک علاقہ سوات والا ہے وہ متاثرین میں ہے، باقی ان کے یہ جو جنوبی اضلاع ہیں ڈیرہ اسماعیل خان وغیرہ یہ، اور گلگت بلتستان میں بھی متاثرین ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ملک کے اگر ہم اس طریقے سے اس کو لیں کہ کوئی 3 صوبے سمجھ لیں کہ متاثر ہو چکے ہیں سیلاب سے، اور اس میں تو ہزاروں نہیں کہوں گا، لاکھوں انسان جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، ہزاروں تو موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جانور بھی ہزاروں کی تعداد میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ ایک یونیسیف کی رپورٹ ہے، اگر اجازت ہیں تو اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں۔ یونیسیف نے جو آج رپورٹ ایک جاری کی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ حالیہ برسوں میں 30 سالہ بارش کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے، ٹوٹا ہے، اور بارشوں سے 400 بچوں سمیت، کیونکہ ان کے ظاہر بچے ان کا زیادہ ٹارگٹ ایریا ہوتے ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہیں، تو 400 بچوں سمیت 1200 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 11 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، 18,000 سکول جو ہیں وہ سیلاب سے بہہ گئے ہیں، 3 کروڑ 40 لاکھ متاثرین میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ بچے ہیں، یعنی 3 کروڑ 40 لاکھ جو متاثرہ لوگوں کا ایک فگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، یہ NDMA کی طرف سے بھی دیا گیا تھا کہ اس وقت تک 3 کروڑ 40 لاکھ متاثر ہو چکے ہیں، اور یہی بات اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل تھے انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی کی کہ یہ اتنی تعداد ہے جیسے ایک ملک کے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، کسی ملک کی آبادی، کسی چھوٹے ملک کی آبادی کے برابر تعداد ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب، اور انہوں نے اپیل کیا کہ مدد کی جائے، سردی آنے کا موسم ہے، 8 ہفتے باقی ہیں، تو امراض جو ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو سیلابی ریلا جہاں جہاں سے گزرا ہے وہاں تعفن پھیلے گا، بیماریاں آئیں گی، ایک تو ڈاکٹرز کو متحرک ہونا چاہیے، پھر سردی بھی آئے گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ سندھ میں سردی کم ہوتی ہے، بلوچستان کے علاقوں میں بھی کم ہے سردی، سوائے کوئٹہ کے ارد گرد یا زیارت یا کلات کے پاس سردی ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ گرمی ہے۔ پنجاب کا جو علاقہ متاثر ہے وہاں بھی گرمی ہوگی، لیکن نارمل سردی تو ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تو سندھ میں بھی ہوگی۔ تو ابھی سے ان کو چاہیے NDMA کو، حکومت کو تیاری کریں، اور تاکہ وہ لوگ جو سیلاب سے بچ گئے ہیں کہیں سردی سے ٹھٹر کے نہ مر جائیں۔ صحیح ہے۔ باقی یہ جو یونیسیف کی رپورٹ ہے اس سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹ تو آپ خود سمجھدار ہیں، عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، یہ رپورٹ میں تو وہ لوگ آتے ہیں جو رپورٹ ہو جائیں، تو بہت سی اموات رپورٹ نہیں ہوتی، بہت سے متاثرین رپورٹ نہیں ہوتے۔ باقی جو بارش ہے، بارش میں دیکھیے کولمبیا میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے دنیا میں، ہمارے ملک کا نمبر ہے 195 ملکوں میں سے 145واں، جی، تو اس سے نیچے کتنے ملک ہیں جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے؟ تباہی میں کتنا ملک ہے، تو کتنا نمبر دنیا ہے۔ نے مینج کیا ہے ڈیمز بنا کے، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ 50 سال جو پچھلے گزرے ہماری سیاسی قیادتیں نااہل تھیں، نکمی تھیں، انہوں نے ڈیمز پہ توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ اس سے سستی بجلی بھی مہیا ہوتی، ہماری زراعت کو بھی 4 چاند لگتے، اور لوگ بھی بچ جاتے، اور پانی مینج ہو جاتا۔ اب دنیا میں پانی کو مینج کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں سوائے پانی کو ذخیرہ کرنے کے۔ ہمارے ہاں جو خیر ہمارے ہاں ماہرین کی تو کوئی سنتا نہیں، ان پڑھ لوگ وزارتوں پہ آ جاتے ہیں،
اور جو کوئی فٹ بال کا ماہر ہے اس کو یہ لگا دیتے ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کا وزیر، جو کوئی پانی کا ماہر ہے اس کو کھیلوں کا وزیر بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس چیز کا ماہر ہے یا کس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحیح چلا سکے۔ صحیح۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ اب صلاحیت میں دیکھیں نا، لالو پرساد یادو جو تھا وہ ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس میں صلاحیت تھی۔ انڈین ریلوے کو اس نے ذاکر خان کے بعد اٹھا دیا، صحیح ہے۔ کئی برس گزر گئے تو اس کے بعد انڈین ریلوے جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی۔ لیکن ہمارے ہاں تو چن کے ایسے دیوے متعارف کرائے جاتے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ ان کو کام آتا نہیں، یہ کام آتا بھی ہے تو ان کا دھیان اپنی طرف ہے۔ صحیح ہے۔ جب تک ہمارے سیاستدان ذات کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، ذاتی فائدہ سوچنے سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہو گیا جی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پہ سیلاب سے متاثرہ ایک ایسے خاندان سے بھی ملاقات کی ہے جنہوں کے 8 افراد جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ وہ باپ بیٹی سے ملے ہیں، شہباز شریف جن سے ملے ہیں ان میں 5 بیٹیوں، 1 بیٹے، بیوی اور والدہ کو کھو دینے والے گھر کے سربراہ تھے نوشیر خان، اور ان کی واحد زندہ بچ جانے والی 15 سالہ بیٹی تھی سحر، ان سے ملے ہیں، ان سے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ والد گھر سے باہر تھا اور بچی نے 15 سالہ لڑکی نے بھاگ کے جان بچائی ہے۔ میں تو یقین جانے جب یہ خبر دیکھی اور سنی کہ ایک ہی گھر کے جب 8 افراد بالکل ہی چلے گئے تو اس باپ اور بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال وزیر اعظم نے انہیں دلاسا دیا، ان کے ساتھ اظہار افسوس کیا، دکھ بانٹا۔ بڑی دکھ کی بات ہے 8 افراد کسی گھر سے چلے جانا، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہمارے ہاں مینج کیوں نہیں کیا گیا۔ مینج کیا جانا چاہیے صورتحال کو، بعد میں جو آ کے ٹسوے بہانا، میں حکمرانوں کی یہ ٹسوے بہانا ہوتا ہے کہ سندھ کے کئی علاقوں میں میں دیکھتا ہوں جو جاگیردار ہیں وہ عام آدمی سے ہاتھ نہیں ملا رہے، آج کل بھی نہیں ملا رہے۔ کشتی میں بیٹھا ہے جاگیردار تو عام بیچارے غریب ہاری ہاتھ آگے کرتے ہیں تو وہ ہاتھ ہی نہیں ملاتا۔ تو اس لیے تو جگہ جگہ پہ جگہ سائے بھی ہو رہی ہے، جاتے ہیں تو لوگ گزارش یہ ہے جوتے بھی کہ مارتے ہیں، ہنگامے بھی آپ کرتے جیسے ہیں۔ وہ انسان ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، آپ بھی آدم کی اولاد ہیں۔ آپ کے پاس کوئی زمین زیادہ آ گئی، کوئی پیسہ زیادہ آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن گئے ہیں۔ اچھا برلاس صاحب، یہ جی بی میں تو گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی ہے نا؟ جی ہاں، تو پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے وہاں کے متاثرین کی مدد شد کر لی، کوئی آپ کے نالج میں ہو؟ کر رہے ہوں گے جی، ظاہر ہے ان کی حکومت ہے، ایسے تو نہیں کوئی حکمران چین سے تو نہیں بیٹھتا، جو ان کے پاس وسائل ہوں گے اس کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ اور یہ جو کام ہونے، یہ ظاہر ہے صوبائی حکومت اس میں انوالو ہوگی تو ہوں گے۔ چیف سیکرٹری اگرچہ وفاق سے جاتا ہے لیکن ہوتا تو وہ صوبے کا چیف سیکرٹری ہے نا۔ صحیح ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ سیاسی لڑائیوں کو جنم دیا جائے اس مرحلے پر، تو سب سیاستدانوں سے یہ گزارش ہے، خاص طور پر جو وزراء اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا وزراء ہیں، یعنی جو پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہیں، وہ لوگ کم از کم کسی اختلاف کا حصہ نہ بنے اور وہ کام کریں۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف، جیسا میں نے انٹرو میں بھی بولا، آپ نے بھی بات کی، وزیر اعظم شہباز شریف کہیں نہیں رک رہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہم نے مریم اورنگزیب کو بھی ان کے ساتھ دیکھا، آج قائرہ صاحب کو دیکھا، اور بھی بہت زیادہ، ہر وقت ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی، خاص طور پر وفاقی حکومت کی کارکردگی اس حوالے سے تسلی بخش ہے، مطمئن ہیں آپ اس سے؟ آنیوں جانیوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ اچھا، مسائل تو حل کیے جائیں تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سستی چیزیں بھی مہیا کریں۔ ذرا وزیر اعظم صاحب کسی دن بازار بھی چلے جائیں اور یہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ نہیں، مہنگائی ہمارا پورا علیحدہ سیگمنٹ ہے، ہم مہنگائی پہ بات ضرور کریں گے، اب کیونکہ سیلاب کی بات ہو رہی ہے تو مچ لیے سیلاب پہ بات۔ جی ہاں، گزارش یہی ہے نا کہ سیلاب زدگان کو مہنگی چیزیں مل رہی ہیں نا۔ ہاں جی، صحیح ہے۔ حضور وہاں 500 روپے کلو اگر پیاز ملے گا تو سیلاب زدگان بیچارے کہاں سے لیں گے؟ ان کے پاس تو لٹ گئے وہ۔ صحیح ہے۔ ابھی آج آپ کو پتہ ہے ایران سے، اگر آپ نے یہی بات کی مہنگائی پہ، تو انہوں نے وہ ٹیکس فری امپورٹ کی اجازت دے دی ہے۔ ایران سے
کوئی 20 کے لگ بھگ، اور ٹریلر جو ہیں کچھ ٹماٹر کے آئے ہیں، کچھ پیاز کے آئے ہیں، اور واقعی پیاز جو ہے 280 روپے کلو پہ چلا گیا تھا. آج کی خبر ہے کہ 80 روپے کلو اس کا ریٹ کم ہوا ہے، اگرچہ 200 روپے کلو بھی قابل برداشت نہیں ہے، لیکن کچھ کمی کی ہے انہوں نے، کچھ اقدامات کیے ہیں. اب یہ انڈیا سے بھی ٹریڈ کھول دیے نا انہوں نے، تو انڈیا سے بھی ظاہر ہے پیاز آ جائے گا، آلو آ جائے گا، ٹماٹر آ جائے گا. یہ پچھلے کچھ عرصہ بند رہی ہے، وہ ٹریڈ کھل گئی ہے. اور ہمارا جو پنک سالٹ ہے وہ انڈیا چلا جائے گا، اور انڈیا ہمالین سالٹ کے نام پہ پیسے بنائے گا، کمائے گا. یہاں 98 روپے کلو وہ نمک لے گا اور ڈالروں میں نمک بیچے گا. ہمیں تو انڈین ٹریڈ سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، پتہ نہیں حکمرانوں کو کہاں سے فائدہ نظر آ جاتا ہے. چلے مجبوری ہے، پیاز آلو کے لیے کر لیں تجارت. لیکن یہ ایران اور بنگلہ دیش سے اگر چیزیں آ جائیں، ایک اس حوالے سے کچھ چیزیں اگر سستی ملنا شروع ہو جائیں، نہیں ایران تو اور ایشو ہے نا جی، عوام کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. ایران سے تو آئے بسم اللہ. امپیکٹ ہم نے آئی جی دیکھے، آج ٹریلر پہنچتے گئے ہیں، دیکھیے امپیکٹ آ گیا مارکیٹ میں. ایران سے تو اس سے پہلے بھی چیزیں آتی تھی، سیلاب سے پہلے بھی ہمارے کچھ علاقوں میں چیزیں ایران سے آتی تھیں. ایران سے چیزیں آئیں، صحیح ہے، ایران آپ کو سستی چیزیں دے گا، اور ایران سے ہماری دشمنی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن بہرحال ہمارا موضوع، کیونکہ پھر وہی سیلاب اور گلگت بلتستان میں وزیر اعظم گئے ہوئے تھے، تو گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی مظہر اللہ صاحب ایک اعداد و شمار جاری کیا، ہم ذرا اس پہ بھی تبصرہ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے جاری ہونے والی حالیہ بارشوں میں اور سیلاب سے 110 واقعات ہوئے ہیں. ان واقعات میں 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں، 53 پل جو ہیں وہ گر گئے ہیں یا وہ کسی طرح متاثر ہوئے ہیں، 500 آبپاشی کے چینلز متاثر ہوئے ہیں، اور 800 کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ اتھارٹی جو ہے اس نے خود کیا کیا ہے سوائے فگر دینے کے؟ یہ اتھارٹی بھی بتائے نا، این ڈی ایم اے بتائے، یا این ڈی ایم اے کی جو صوبائی شاخیں ہیں وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ ابھی اور سیلاب آنے والے ہیں. اچھا، رپورٹ یہ ہے کہ ابھی اور سیلاب آئیں گے. تو این ڈی ایم اے نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، ہماری جو انتظامیہ اس نے کیا تیاریاں کی ہیں. آج ویسے مراد علی شاہ، میں نے سنا ہے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ ہماری توقع سے کئی گنا زیادہ آیا ہے، جو پریڈکشن کی تھی محکمہ موسمیات نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ آیا ہے. حضور محکمہ موسمیات نے تو پریڈکشن کر دی تھی، تو اس کے جواب میں حکومتوں نے کیا کیا؟ آپ مجھے یہی بتا سکتے ہیں نا کہ یہ باہر نکلے وہ خطرہ ہے، بارش آ جائے گی. صحیح ہے. تو یہ میرا کام ہے یہاں سے چھتری لے کے جانا، بندوبست کرنا. تو حکومتوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. درست ہے. یہ تو اسی پروگرام میں خبر چلتی ہے تو مراد علی شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ سین ڈوب گیا ہے. یہ تو عالم ہے مراد علی شاہ کی خبر کا. یہ تو کریڈٹ ہے بہرحال ریڈ زون کا. ٹھیک ہے جی، نہیں حالانکہ اس میں ان کا ہلکا بھی ڈوبا ہوا تھا. صحیح ہے. تو مراد علی شاہ صاحب کو ان کی مہربانی ہے نا، انہوں نے خبر سن لی، دیکھ کی رپورٹ ہوئی، ان کے پاس ڈائری گئی جیسے بھی گیا، تو انہوں نے اس کو اگلے دن افزادہ تو قرار دے دیا. بہرحال یہ کچھ کم ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں کسی جگہ پہ، اور کسی جگہ پہ یقیناً کمزوریاں بھی ہیں. کچھ لوگوں کو جو اپنا کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ بس خواب غفلت میں ہیں. کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ سارا کوئی نظر آ رہا ہے. اس پہ ابھی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک نسری. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے پہ بات ہو رہی تھی، ان کی ایکٹیویٹیز پہ بات ہو رہی تھی، سیلاب متاثرین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، یونیسیف نے جو اعداد و شمار جاری کیے ان پہ ہم نے بات کی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا، اور اگلی خبر کا موضوع ہے ہمارا جناب عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور ان کے جلسے. کل وہ سرگودا میں تھے، آج وہ گجرات میں تھے. انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا آپ کو سناتے ہیں، پھر مظہر اللہ صاحب سے تبصرہ لیتے ہیں. عمران خان: ہم نے سب سے پہلے اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کو حقوق دینے ہیں.
इंसाफ देने हैं और इंसाफ दे के लोगों को आजाद करना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। तो मैं सबसे पहले जो मैं नौजवानों जरा गौर से सुने कि क्यों हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं करते। और अगर आपने देखना है कि हमारी इज्जत क्यों नहीं होती, तो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को जरा यहां मुलाहिजा फरमाएं, जरा देखें कि जब मुल्क का सरबराह ऐसी बातें करता है तो उस कौम की कौन इज्जत करेगा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ। जी मज़हरुल्लाह साहब, ये मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने से इमरान खान साहब हर जलसे में ये वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ये गुफ्तगू चला देते हैं। बस करें, लोगों को हिफ़्ज़ हो गई है, बाकी उनकी बातें ये देखिए। और ये नाम लेने की बजाय एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, 22 करोड़ अवाम के, वो भी, और उनको चेरी ब्लॉसम कहना, ये कोई अखलाकी बात है? वैसे तो अखलाकियात के लंबे दर्स देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को डीज़ल कहना, मतलब ये कहाँ की असल अखलाक है? में ये डीजल का जो लफ्ज़ है ना, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, चले उसने कभी कहा होगा, लेकिन इन्होंने तो मुसलसल कहने की आदत डाल ली है ना, नाम ही नहीं लेना किसी के भी नाम नहीं डालने चाहिए। ख्वाजा साहब ने तो डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी ट्रैक्टर ट्राली कह दिया था, नाम नहीं डालने चाहिए। और ये नाम डालने की रवायत जो है वो इत्तेफाक से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पार्टी से शुरू होती है, इन्होंने उसको अरूज पे पहुंचा दिया है। लेकिन आजकल हम उनकी तकरीरें देखते हैं, उनमें हम नहीं देखते कि वो इमरान खान को कोई उल्टा नाम लेके बोल रहे हों, या किसी और को, उनके अहले खाना को, किसी घर की नहीं, वो फितना खान तो कहते हैं, खैर ये बात नहीं है, तो हम किसी की क्यों पर्दा डालें किसी की तकरीरों पर। वो कहते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, इनके कई लोग बहुत सी बातें कर जाते हैं, नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब जलसे वो बड़े बड़े कर रहे हैं। सरगोदा में उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया आपके इलाके में, बावजूद आपकी ख्वाहिश के बड़ा जलसा हो गया। ये मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ा जलसा हो। इसी तरह आज गुजरात में बहुत बड़ा जलसा हुआ है, तो जलसे तो वो कर रहे हैं। अब पीडीएम की जमातें जलसे नहीं कर पा रही या नहीं कर सकती। नहीं, उन्हें एहसास है लोग मर रहे हैं, ये जलसों का मौसम नहीं है, लोगों की मदद का मौसम है। अपनी सियासत चमकाने का टाइम नहीं है। घरों में जनाजे पड़े हुए हों तो वहाँ शादियां नहीं की जाती। ऐसी बात ही नहीं है। इमरान खान जब जलसों का मौसम था तब भी नहीं कर सक पा रहे थे, जलसे नहीं होते उनसे, लोग नहीं आते उनके जलसों में। ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पीडीएम की सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, उधर कराची में आपके ख्याल में हार गए। ये जनाजों के मौसम में ये जलसों का मौसम है, ये ठीक कर रहे हैं? वो जिन इलाकों में जलसे कर रहे हैं वहाँ जनाजों का मौसम नहीं है, ना सरगोदा में जनाजों का मौसम है, ना गुजरात में। अब इतवार को उन्होंने करना नहीं, उनकी जिम्मेदारी नहीं भी, तो उन्होंने देखिए फंडिंग इकट्ठी की है, अब वो फिर फंडिंग इकट्ठी करने जा रहे हैं। वो तो जलसों को उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं फंडिंग के लिए मोबिलाइज़ कर दूंगा लोगों को, तो चले मोबिलाइज़ करें। अब उनका परसों फैसलाबाद जलसा है, तो जलसे वो ऐसी जगहों पे कर रहे हैं। एक बात है कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन, वो जो इलेक्शन हो रहे हैं 25 सितंबर को, वो मुलतवी करने जा रहा है। सही, उनका मीटिंग हुई है कोई, ठीक है, मेरा ख्याल वो खैर हुकूमती ख्वाहिश भी होगी, चूँकि अभी कराची से हारे हैं, तो मौलवी से, महमूद मौलवी से सारी जमातें ये मिल के आधे से भी कम इन्होंने वोट लिए, तो शिकस्त नज़र आ रही होगी। तो अब उसका हल उन्होंने यही ढूंढा होगा कि चलो सैलाब का बहाना है तो मुलतवी कर दो। अच्छा, हारने के खौफ से वो इन्होंने चक्कर चला दिया होगा। सही है। अच्छा, ये इमरान खान साहब हमने देखा है कि इन्होंने हमेशा बड़ी वीआईपी प्रोटोकॉल की बड़ी मुखालफत की है। इन्होंने कहा है कि ये वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन पता चला है कि ये ख़ुद भी बड़े प्रोटोकॉल के दिलदादा हैं। कोई 294 अफराद इनकी सिक्योरिटी पे मामूर हैं,
کوئی 12 کروڑ سے زائد کے اخراجات ہیں ان کے سیکیورٹی کے. اسلام آباد پولیس کے 77 اہلکار, کے پی کے پولیس کے 57 اہلکار, گلگت بلتستان کے 6 اہلکار, رینجرز کے 6 اہلکار, عسکری گارڈز کے 8 اہلکار, ایس ایم سی گارڈز کے 20 اہلکار اور ایف سی گارڈز کے 120 اہلکار ایک اکیلے عمران خان کی حفاظت کے لیے وراجمان ہیں. وہ عمران خان جو پروٹوکول کا بڑا مخالف ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد ان کو کہا جاتا بڑا خطرہ ہے. ہاں جی, وہ تو پتہ چلا کہ صبح عدالت میں پیش ہونے کے لیے خطرہ تھا, شام کو سرگودے پہنچنے کے لیے خطرہ نہیں تھا. سنے تو صحیح, میں تو ایک تو آپ کا مسئلہ ہے آپ سنتے نہیں. تضاد کی بات کر رہا ہوں. تضاد یہ ہے کہ مریم نواز نہ اس ملک کی وزیر اعظم نہیں یا وزیر اعلیٰ رہی, 500 گارڈ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, کس کھاتے میں ہے؟ نہیں, وہ تو کہتے نہیں ہے کہ میں پروٹوکول کے خلاف ہوں. نہیں, وہ 500 گارڈ ایک عورت نہ وزیر اعلیٰ رہی, نہ وزیر رہی, نہ وزیر اعظم رہی, کس کھاتے میں ہے اس کے پاس؟ جان بات یہ ہے کہ قول و فعل کے تضاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ ایسے غصے نہ ہو جایا کریں, یکدم آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. قول و فعل کے تضاد کی بات ہے. ایک شخص کہتا ہے پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے, بھائی اس ملک کے ادارے کہتے ہیں, آپ اداروں کی فوٹو دیکھیں, اس ملک کے ادارے کہتے ہیں کہ عمران خان کی حفاظت کریں, اس کے لیے بندوبست کریں. یہ ادارے رپورٹ کرتے ہیں. ہونے کے لیے کہتا ہے مجھے جان کو خطرہ ہے, شام کو اسلام آباد میں نہیں جاتا. کہتا ہوگا اسلام آباد میں, بھائی عدالت میں کاغذ جمع کروایا بابر امان نے, اسلام آباد میں پیشی کے لیے اسلام آباد شہر کے اندر نہیں جاتا کہ جان کو خطرہ ہے. شام کو سرگودے کھڑا ہوتا ہے, ادھر جان کو خطرہ نہیں ہوگا, جہاں خطرہ ہوگا اس نے کہہ دیا ہوگا. قول و فعل کا تضاد ہے. تو یہ بھی تضاد ہے نا کہ ایک عورت نہ وزیر رہی, نہ مشیر رہی, نہ وزیر اعظم, نہ وزیر اعلیٰ, اس کو 500 گارڈ بھی کس لیے دے رکھے. لیکن بھائی وہ تو نہیں کہتی نا کہ میں گارڈوں کے خلاف ہوں, میں پروٹوکول کے خلاف ہوں. یہ کہتے ہیں میں پروٹوکولوں کے خلاف ہوں. دیے کس کھاتے میں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیے کس کھاتے میں. ایک یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم جب تھے, ان کے دور میں یہ منظور ہوئی تھی چیزیں کہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا, جب وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا تو اس کو پروٹوکول دیا جائے گا وزیر اعظم. اتنے لوگوں کا, وزیر اعظم 300 بندوں کا. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کتنوں کا, یہ طے شدہ ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب چلو چند مہینے کے وزیر اعظم ہیں, یہ بھی آج نہ رہے تو ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول ملے گا. یہ قانون میں لکھا ہوا, وزیر اعظم رہے ان کو بھی پروٹوکول ملتا ہے. پرویز الہی وزیر اعظم بھی رہے ہیں. پرویز الہی کہہ رہا ہوں, یہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہے ہیں. تو ان کو پروٹوکول 300 بندے دیے ہوئے ہیں. ان کو پروٹوکول ملتا ہے وزیر اعظم. جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ تو ملنا چاہیے. لیکن اچھا, یہ بچت کی بڑی بات کرتے ہیں کہ قومی خزانہ لٹ جاتا ہے, خرچ ہوتا ہے. 2 کروڑ روپے ماہانہ ان کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتا ہے. غریبوں کا پیسہ, ٹیکس کا پیسہ, آپ کا میری جیب سے نکالا ہوا پیسہ. چلے آپ اس کو روک لیں. گزارش یہی ہے نا کوئی جواب نہیں کہ بھائی ایک بندے کی جان کو خطرہ ہے, اس کو ہمارے ملک کے خفیہ ادارے کہتے ہیں کہ جناب اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں, اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے, اس کا پروٹوکول بنتا ہے جیسے باقی سابق وزیر اعظم کا بنتا ہے. 294 بندے کا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کے پاس کتنے بندے ہیں باقیوں کے. کشمیر سے بھی, کے پی کے سے بھی, اسلام آباد سے بھی, رینجر سے بھی. چلیں, بہرحال یہ قول و فعل کا یہ تضاد ہے کہ جب خطابات پہ بات کرتے ہیں تو بڑے بھاشن دیتے ہیں, اخلاقیات بتاتے ہیں, سچ کا درس دیتے ہیں, قومی سرمایہ بچانے کی بات کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر خود کیا کرتے ہیں یہ اس کی ایک تصویر تھی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے تضادات کی, ان کی زندگی کی دو عملی کے حوالے سے کہ کہتے وہ کچھ ہیں, کرتے وہ کچھ ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. معاشرے میں بھی دو عملی بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے کہ جب لیڈرز میں دو عملی ہوتی ہے تو پھر عوام میں بھی دو عملی ہوتی ہے, اور عوام بھی جیسے ہوتے ہیں حکمران بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. یہاں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, لوگ مرے پڑے ہیں, جنازے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے دفنانے کے مسائل ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں, اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ پانی ہے
جہاں ابھی تک لوگ رفاہی سرگرمیاں دینے والے پہنچ ہی نہیں پائے کہ بہت لمبا جو جگہ ہے، لمبا مختلف جگہ ہیں، وہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے زندہ ہیں، مر گئے ہیں، کیا ہے. لیکن جو امدادی قافلے جا رہے ہیں ان کو لوٹنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، کہیں کہیں ڈاکو شروع ہو گئے ہیں، اور خود قافلے بھیجنے والوں میں بھی کچھ ڈاکو شامل ہو گئے ہیں. نوسر بازی سے وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور وہ لوٹ مار کر رہے ہیں. اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں کہ بعض علاقوں میں، بلوچستان میں اور سندھ کے بعض علاقوں میں، یہاں سے لوگ جو امداد لے کے جا رہے ہیں، وہاں کے وڈیرے صاحب کا آرڈر آ جاتا ہے کہ میرے حلقے میں لے آؤ، میرے ڈیرے پہ لے آؤ، تو پھر یہ تقسیم ہوگا، اور ورنہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. مظہر اللہ صاحب، اس عمومی صورتحال پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2 نمبری جو ہے، صحیح بات ہے، حکمرانوں سے آئی. یہاں ایسے ایسے فراڈ ہوئے کہ قرض اتارو، ملک سنوارو، اور پیسہ وہ پتہ نہیں کدھر گیا، اور بھی لوٹ مار کر کے بیرون ملک جائیدادیں بنائی گئی. ایسے ہی ہے، بالکل. تو بظاہر وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب جو حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہاں جی، کہ وہ ایسے نوسر بازوں کو پکڑے، عمل کریں. سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ میں آنے والے جو بھی نوسر باز ہیں ان کو پکڑیں. جو پنجاب میں نوسر باز ہیں وہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. جو بلوچستان میں نوسر باز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے، حکومتیں کریں. باقی سماجی تنظیمیں خدمت کر رہی ہیں. اور ایک اور بات میرے علم میں آئی ہے کہ مختلف دیہاتوں میں پنجاب کے مساجد کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ اپنے تئیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ کھا جائیں گے یا کیا کریں گے، یا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. ہاں، اسی طرح بہت سارے یہ صرف یہ نہیں، اچانک جو آ جاتے ہیں ہیلپ کے نام پہ. نوسر بازی صرف یہ نہیں ہو رہی کہ ایک گیا ٹرک اور بیچ آیا، ایک ٹرک گیا تو وڈیرے نے قابو کر لیا. نوسر بازی یہ بھی ہے کہ سیلاب زدگان کے نام پہ فنڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں. کیا وہ فنڈ پہنچتا بھی ہے کہیں یا نہیں، یا وہ جو اکٹھا کرنے والے ہیں وہی بانٹ بونٹ لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں. یہ بات مجھے زلزلہ یاد آ جاتا ہے. جب 2005 میں زلزلہ آیا تو بہت سے افسران کی بیگمات نے، میں کسی خاص محکمے کا ذکر نہیں کروں گا، یہ افسران کی بیگمات نے جو بیرونی دنیا سے اچھے کمبل آئے وہ رکھ لیے جو زلزلہ زدگان کے لیے آئے. تو یہ افسران پہ بھی ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے. حکومتوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی، یہ حکومتوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، اور جتنے بھی نوسر باز ہیں ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. وزارت دفاع سے یہ خبر آئی ہے جناب، وہ کہتے ہیں کہ وزارت دفاع کا جو یہ دفتر ہے ایسے افراد کی بعض انجمنوں کی سرگرمیوں کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی توثیق نہیں کرتا جو سابق فوجیوں کی سوسائٹیوں کے طور پر ہیں یا ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں. جیسا کہ انہوں نے نام لیا کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی خیراتی مقاصد اور سیلاب کے لیے یہ بھی سامنے آئے ہوئے ہیں، جیسے مظہر بلّہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور بیگمات بھی کھا جاتی ہیں وہ. اور پھر ویٹرنز آف پاکستان اور کچھ عوامی خدمات یا اپنے خیالات کی ترویج کے لیے یہ اس طرح کر رہی ہیں، کچھ کام کر رہی ہیں، کچھ فنڈز کی درخواست کر رہی ہیں اپنے خیالات کو انڈکٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں یا سیلاب کی مدد کے لیے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایسی نام نہاد سابق فوجیوں کی سوسائٹیاں جو پاکستان کی مسلح افواج یا اس کی اکائیوں کے ساتھ وابستگی کا غیر قانونی دعویٰ کرتی ہیں اور مندرجہ بالا سرگرمیوں میں ملوث ہیں، ایسی سوسائٹیوں کو تو نہ تسلیم کیا گیا ہے نہ ہی اس کی اجازت ہے. وزارت دفاع پہلے بھی سابق فوجیوں کی سوسائٹیوں کے کام کرنے اور چلانے کے حوالے سے جامع پالیسی جو ہے اور رہنما اصول جو ہے مرتب کر چکی ہے. مستقبل میں بھی یہ مشاورت اور رہنمائی کے لیے وزارت دفاع جو ہے حکومت پاکستان کے دفتر میں بھی یہی پالیسی دستیاب ہے اور وزارت دفاع میں بھی دستیاب ہے. پالیسی کے رہنما متنبع کیا گیا ہے کہ پالیسی کے رہنما اصولوں کی تعمیل نہ کرنے والے افراد کی کوئی بھی تنظیم مجرم ہوگی جس کے تعزیری نتائج کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. مظہر بلّہ صاحب کیا تبصرہ کریں گے اس خبر میں؟ دیکھیے، ایک تو معاشرے میں جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں یہ کبھی بھی ہم نہیں کہتے کہ کوئی سوسائٹی حکومت چلا رہی ہے، جی کوئی سوسائٹی فوج چلا رہی ہے. چلانی بھی نہیں چاہیے. سوسائٹیوں کا ایکٹ ہے، رجسٹرڈ کرائیں سوسائٹی، لوگوں نے کرائی ہوئی ہیں. مذہبی تنظیمیں بھی رجسٹرڈ ہیں، سماجی بھی رجسٹرڈ ہیں،
جو عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے یا صحت یا تعلیم کسی بھی میدان میں کام کر رہی ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، تو وہ پاکستان کے قانون میں کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، کسی ادارے کے ہاں رجسٹرڈ نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا نام نہ استعمال کریں، اس ادارے کی طاقت کو اور اس کے نام کو استعمال کرتے ہیں، اس سے اصل میں لا تلقی کا مقصد ہے۔ بالکل وہ لا تعلقی ظاہر کریں، لیکن ایک جو مختلف کالجز ہیں ان کی جو سوسائٹیاں وہ بھی بنی ہوئی جی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے جی۔ بہرحال یہ کہ ایک لا تعلقی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایسی جو سوسائٹیاں جو مسلح افواج کے نام کو استعمال کرتی ہیں، مسلح افواج کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ان سے افیلیشن کا اظہار کرتی ہیں، وزارت دفاع کہتی ہے کہ ان سے بچیے جناب، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اگر بعض متنبع بھی کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اصولوں کی تعمیل نہ کی تو پھر ان سے باز پرس بھی ہوگی، وہ تنظیم میں مجرم ہے۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔